السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی کچھ احادیث لے کر حاضر ہوں۔ یہ احادیث بھی مسلم امہ میں مسلمان بھائیوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض جو عائد ہوتے ہیں انہی کے بارے میں کچھ ہدایت ہیں، بڑی اہم ہدایت ہیں۔ ان پر غور کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی حدیث میرے سامنے اس وقت ہے جس کا عنوان ہے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا۔ حدیث نمبر ہے 4740/13۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ اس کو رسوا کرے، نہ اس کو حقیر سمجھے۔ کسی مسلمان میں برائی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کی ساری چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، یعنی جان، مال اور آبرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بڑی بہترین حدیث ہے۔ بڑے واضح انداز میں مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم بات جو اس میں کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان کو، بھائی کو اپنے حقیر نہ سمجھے، اس کو کم درجے والا، کم رتبے والا، غریب، مسکین خیال کر کے اس کے ساتھ اس کا رویہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان میں تکبر آ جائے۔ وہ کسی بات پر بھی ہو، انسان اگر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا اس کو حقیر لگنے لگتا ہے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے ایک مسلمان کو کہ یہ درجات، صلاحیتیں، نعمتیں یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جس کو اس نے چاہے زیادہ دیا اور جس کو چاہے کم دے دیا۔ لیکن جس کو زیادہ دے دیا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ان کا جواب طلب کرے گا۔ یعنی ان نعمتوں کو اس نے کس طرح استعمال کیا اور ان کا شکر ادا کیا نہیں کیا، تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو گیا۔ تو یہ نعمتیں جو کسی کو ملی بھی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس پہ ہمیشہ سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ غرور تکبر کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ماں کی پیٹ سے تو لے کے سب نہیں آئے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہمیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دوسرے مسلمان کو کبھی حقیر نہ سمجھے ایک مسلمان۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ بات بھی پہلی حدیث میں آ چکی ہے کہ ظلم ایک بہت برا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، چاہے وہ کسی دوسرے مسلمان پر ہو چاہے غیر مسلم پر ہو۔ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اس لیے ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے کہ اس کا جواب بھی اللہ کے سامنے دینا پڑے گا قیامت میں۔ اور اس کو رسوا نہ کرے، یعنی اس کی عزت کا بھی خیال کرے۔ یہ بھی فرض ہے ایک مسلمان پر کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کا خیال کرے۔ یعنی 3 چیزیں اس میں دی گئی ہیں جن کا احترام لازم ہے اور جن پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ایک جان ہے، یعنی اس کی جان پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ دوسری مال ہے، اس کے مال پر کوئی ناجائز حملہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کی عزت ہے، آبرو ہے، اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہر حال میں ایک مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے مسلمان کا یہ حق نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ برتاؤ اس کے ساتھ نہ کریں، ان چیزوں پر حملہ نہ کریں۔ اور اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا کہ جواب دینا پڑے گا ان تینوں باتوں کے بارے میں۔ تو ہرگز ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے 3 ایسی باتیں ہیں جن پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے بھی ان چیزوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی جان، مال اور آبرو پر۔ اور غیر مسلم کا بھی اگر ہو
تو بھی حق نہیں پہنچتا ایک مسلمان کو کہ ان پر حملہ کرے، ان سے چھین لے اس سے. یہ اگر خاصیت ہر مسلمان میں پیدا ہو جائے تو یہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے اور ہر طرف امن سکون ہو جائے، کیونکہ سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کر رہے ہوں گے، اپنے فرائض کو سمجھ رہے ہوں گے. اگلی حدیث ہے مسلمان بھائی کا حق. حدیث نمبر ہے 4742/15. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. کیا شاندار حدیث ہے، کیا بہترین درس دیا گیا ہے. انتہا ہے، اخلاق کی انتہا ہے. یعنی وہ آدمی مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز یا وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ظاہر ہے انسان اپنے لیے تو بہتر سے بہتر چیز چاہتا ہے، بہتر سے بہتر آرام چاہتا ہے، نعمتیں چاہتا ہے. تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کے مطلب اس کے تحت آتا ہے، جس کے لیے وہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے. مثلا بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اسے پسند ہے. اگر یہ کرنے لگے گا جس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے تو وہ ایک کامل مسلمان بن جائے گا. یہ کامل مسلمان ہونے کی بڑی اہم شرط ہے. یہ ورنہ ایمان تو ہوگا لیکن کامل مسلمان نہیں ہو سکتا وہ. ایک اور حدیث ہے پڑوسیوں کا حق. حدیث نمبر ہے 4744/17. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو. مسلم شریف کی حدیث ہے. اندازہ لگائیے کتنے اعلیٰ اخلاق اور کتنی بہترین باتیں ہمارے دین میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. ہم کبھی ان کے اوپر غور نہیں کرتے، کبھی ان پر عمل نہیں کرتے، کبھی ان کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی کیا پیاری بات کہیے کہ اگر کسی مسلمان کا پڑوسی اگر اس سے ناخوش ہوگا، ناراض ہوگا، یعنی وہ اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہوگا، اس کا خیال نہیں رکھتا ہوگا، اس کا عزت جیسے کہا گیا جان مال آبرو پر اس کے ہاتھ ڈالتا ہوگا، اس کے حقوق نہیں ادا کرتا ہوگا، تو ایسا مسلمان جنت میں نہیں جائے گا. یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ پڑوسی مسلمان ہے یا کافر ہے یا کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے. صرف پڑوسی کہا گیا ہے. وہ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حق ہے. اور حق کیا ہے کہ اس کے جان مال اور آبرو پہ یہ مسلمان بھائی ہاتھ نہ ڈالے، ان کا احترام کرے. اب اندازہ لگائیے کہ اگر ایسا سلوک ہوگا پڑوسی کے ساتھ تو کون پڑوسی نہیں ہوگا جو تعریف کرے گا آپ کے اخلاق کی اور آپ کے دین میں آنے کی کوشش کرے گا. اگلی حدیث ہے کہ 4745/18. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور ابن عمر سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل ہمیشہ مجھے ہمسائے کا حق ادا کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے. یعنی حضرت جبرائیل ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور یہ قرآن کی آیات لایا کرتے تھے، ساری ہدایت لایا کرتے تھے. تو اس میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ پڑوسی کا خیال رکھنے کا کہا کرتے تھے کہ بھئی پڑوسی کا خیال رکھو، اس کے حقوق کا خیال رکھو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، بہتر سے بہتر سلوک کرو. یعنی اتنی نصیحت کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے ایسا خیال ہونے لگا کہ وہ میری وراثت میں نہ شریک کر دیں اسے، یعنی سگے رشتہ داروں کی طرح ان کو حقوق نہ دے دیں اور مجھے اپنی وراثت میں سے اسے جیسے اپنے سگوں کو دینا ہے ویسے ان کو بھی کوئی حق نہ بن جائے. لیکن خیر ایسا ہوا نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں
یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ بات بیان کرتے ہیں، اور یہ ہدایت انہیں حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ دی، انہوں نے آ کے دی. اور ظاہر ہے انہوں نے کس کی طرف سے آ کے دی ہدایت؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کے دی. وہ جو بھی بات حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے حضور تک، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی تھی. پھر اگلی حدیث ہے اپنی زبان سے ہمسائے کو ایذا دینا. یہ حدیث بھی پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہے. حدیث نمبر ہے 4773/46. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک عورت زیادہ نماز پڑھنے اور زیادہ روزہ رکھنے اور زیادہ خیرات کرنے میں شہرت رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے ہمسایوں کو اذیت دیتی ہے. آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی. اس شخص نے دوبارہ عرض کیا کہ ایک عورت ہے جو کم نماز پڑھتی ہے، کم روزے رکھتی ہے، کم خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے ہمسایوں کو اذیت نہیں دیتی. آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی. یہ مسند احمد اور بہقی کی روایت ہے. اندازہ لگائیے آپ. یہ بھی کتنی اچھی روایت ہے کہ اور کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ آدمی نے نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، خیرات بھی کرتا ہو، یعنی اسلامی اصولوں پر، دوسرے اصولوں پر چلتا ہے، لیکن اس حق کا خیال نہیں کرتا. یہ فرض جو اس پر عائد ہوتا ہے ہمسائے کا، وہ ادا نہیں کرتا. یعنی ایک عورت کی مثال دی کہ کسی صحابی نے آ کے کہ وہ سب کچھ کرتی ہے، نیکیاں کرتی ہے، لیکن اپنے ہمسائے کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، کوستی رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوزخ کی بشارت دی اور کہا کہ جنت میں نہیں جائے گی وہ. اسی طرح دوسرے صحابی نے آ کے ایک عورت کی تعریف کی جو کہ کم نماز پڑھتی ہے، کم روزے رکھتی ہے، اتنا نماز روزے کی اتنی پابند نہیں ہے، لیکن ہمسائے کے ساتھ اس کا بڑا اچھا سلوک ہے، اس کے حقوق ادا کرتی ہے اور اس کے ساتھ زبان درازی نہیں کرتی، بدتمیزی، جھگڑے، تان تشنے نہیں کرتی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. اب اندازہ لگائیے کہ جنت اور دوزخ کا معیار کیا چیز بن جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، انسانی حقوق آگے بڑھ جاتے ہیں. کئی جگہ ایسا اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو آگے بڑھایا ہے اور زیادہ اہمیت دی ہے. بحیثیت مسلمان کہ ہم پہ اللہ کی عبادت تو بہرحال فرض ہے، وہ تو کرنی ہے، لیکن وہاں جو فیصلہ ہوگا آخرت میں، اس کا انحصار زیادہ ان چیزوں پر ہوگا. ہم پچھلی حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنے والا، ان سے رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں جو حقوق اظہار کرتی ہیں کہ انسان پہ کیا حق ہیں. یہ نماز، روزے اور عبادتیں تو یہ بات کی بات آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ذاتی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس کی ذاتی معاملہ ہے اس کا، عبادت جو ہے. لیکن یہ معاملہ تو دوسروں سے متعلق ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی اہمیت دی ہے اور ان کے بارے میں زبردست پوچھ ہوگی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست کر لے، دوسروں کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے کر لے، برتاؤ اچھے کر لے، ظلم زیادتی چھوڑ دے، ناانصافی چھوڑ دے، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے. یعنی فرض عبادت تو بہرحال ہے، وہ کرنی ہے اسے، لیکن نفلی عبادتوں سے زیادہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا جواب طلبی ہوگی. تو ان کو بہتر سے بہتر پرفارمنس دینے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ریکارڈ میں اچھے سے اچھا رویہ آ جائے، اچھے سے اچھے اخلاق رجسٹر ہو جائیں. اور اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آخرت بھی بن جائے گی اور دنیا بھی ہم سے خوش ہوگی، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوگی، ہمارے دین کے قریب آئے گی ہمارے اخلاق دیکھ کر. تو یہ ایسی ہدایتیں ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمیں پڑھ کے پتہ کرنا چاہیے، سن کے پتہ کرنا چاہیے، اور پھر ان کے اوپر عمل کرنی چاہیے. سب سے بڑی چیز عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.